ہیں، سندھ میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، آزاد جموں کشمیر میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں۔ خدا را جو اس وقت اس ملک کو صورتحال درپیش ہے اس کا ادراک کیجئے۔ یہ وقت کسی جماعت کو اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنیں، بلوچستان کی آواز کو سنیں، حقیقی نمائندوں کو سنیں، الیکشنوں کو ہم لوٹنا چھوڑ دیں۔ یہ واحد راستہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کرنے کا۔ جب تک ہم یہ روش اپنائے رکھیں گے ملک میں بدامنی رہے گی، بے چینی رہے گی، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں ان کو ہم موقع فراہم کرتے رہیں گے۔ تو ہم قوم کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قوم کو آزادانہ جینے دیا جائے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کی سالمیت یا گانگت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم ہر سطح پہ حکومت کے ساتھ بھی، آپ دیکھیں اسمبلیوں میں موجود ہیں، کمیٹیوں میں موجود ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہم جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم مشغول عمل ہیں کہ ملک میں امن ہو، خیبر پختونخوا میں عمل ہو۔ لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی جب تک ہم پاکستان کے نظام حکومت کو آئین، قانون، شرافت کے مطابق نہیں چلائیں گے، ملک میں بدامنی رہے گی، ملک میں ایک احساس رہے گا محرومی کا۔ سندھ میں آج ہم دیکھتے ہیں نہروں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے جو احساس ہے، جو تشویش ہے، وہ اسی لیے ہے کہ حقیقی نمائندوں کو بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ہم نے قومی اسمبلی میں بھی اس سانحے کے حوالے سے بات کی، عمر ایوب صاحب نے بات کی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، لیکن ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق ہیں۔ کیمرہ ان سے ہٹا لیا گیا، ان کی بات کو سنوایا نہیں گیا۔ تو ہم بالکل یہ درخواست کرتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ ہے، اور سیاست کوئی ایک زائد عنصر نہیں ہے، وہ اس ملک کا جو نظام حکومت ہے، جو عوام اور ریاست کا رابطہ ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ سیاست کو آزاد ہمیں کرنا ہوگا، لیکن یہ موقع سیاست کی بات کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع غم میں شمولیت کا ہے، یہ موقع مغفرت مانگنے کا ہے، اور اس عمل کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ کہا گیا ہے مجھے کہ پچھلے چند دنوں میں بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے منسلک ظاہر کرتے ہیں، وہاں کچھ ایسی بات کی گئی ہے جو اس غم کے موقع کے حوالے سے شاید مناسب نہیں ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ جو قوم میں غم اور غصہ ہے، یا کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا لبادہ اڑا کر ان سے ایک دانستہ منصوبے کے تحت ٹویٹس کروائی جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ پیغامات دلوائے جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ کہنے کو حاضر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس غم کے لمحے میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں عرض کر دوں جو میں نے فوراً رد عمل دیا تھا جب یہ واقعہ سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے اور میں بیان کیے دیتا ہوں۔ لیکن پہلی ٹویٹ میری جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا وہ کچھ اس طرح ہے، اس سے کھل نہیں رہا میرا یہ فون، لیکن اگر آپ دیکھیے تو اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ دس از اے مومنٹ فار یونٹی آف پرپس، دس از اے مومنٹ وین وی آل مسٹ کم ٹوگیدر اینڈ ایکٹ فار دی سیکورٹی اینڈ فار دی بیٹرمنٹ آف دا کنٹری۔ اسی طرح کل میں نے ایک اردو میں جو ٹویٹ کی اس میں میں نے یہی کہا کہ آج ہمارا ہر سانس جو ہے وہ ثانیہ جعفر ایکسپریس کے جو سے یرغمال جو لیے گئے ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، ہم کرم مانگتے ہیں، تو ہم بالکل کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی اس معاملے کو سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں یا اس ثانیے کی بنیاد پہ کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو جائز سوالات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے حوالے سے جو شکایات ہیں لاحق ہمیں وہ کی جائیں گی۔ اگر سیکیورٹی کے ادارے ایک جماعت اور جماعت کے جو افراد ہیں ان کے درپے رہیں گے، ان کے گھروں کو چار دیواری کو پامال کریں گے، ان کے ٹیلی فون اور واٹس ایپ کو دیکھیں گے، تو ظاہر ہے ریاست کی جو قوت ہے دہشت گردی سے لڑنے کی، جو قوت ہے انٹیلیجنس اداروں کی پہلے سے سراغ لگانے کی، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کیے جائیں گے، پارلیمان میں کیے جائیں گے، پارلیمان سے باہر بھی کیے جائیں گے، لیکن آج یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ہے، مغفرت مانگنے کا ہے، جنت الفردوس میں جگہ مانگنے کا ہے شہداء کے لیے، اور پوری جو قوم کا غم ہے اس میں شامل ہونے کا ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔
بہت شکریہ. کوشچن جی، اینی کوشچن؟ یہ بتائیے گا کہ ابھی بات مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی، اگر بلائی جاتی ہے پی ٹی آئی کا کیا رول ہوگا؟ کیا آپ کا بھی مطالبہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے نیشنل ایکشن پلان اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جب مل کے بیٹھیں گے، ہم خود آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتی ہیں. کل میں نے خود یہ تجویز پیش کی ہے کہ پی ٹی آئی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے. ہم بالکل یہ بلائیں گے. ہماری اختر مینگل صاحب سے بلوچستان کی دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے گفتگو جاری ہے، سندھ کی جماعتوں سے گفتگو جاری ہے. ہم بالکل یقیناً جے یو آئی سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں ان سے گفتگو جاری ہے. تو ہم ایک بلائیں گے آل پارٹیز کانفرنس، اور ہم اس میں جو اس ملک کو آج مسائل درپیش ہیں جن میں دہشت گردی سر فہرست ہے، اس کے حوالے سے یقیناً گفتگو کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر کوئی تجاویز ہیں، کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے. دیکھیے، ہم اس ملک کے افراد ہیں، ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں. ہمارا اس ملک سے، اس ریاست سے تعلق وہی ہے جو ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے، ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے، اس ملک کے اداروں کی فلاح کے لیے سوچنا ہے، اس ملک کے جوانوں کے لیے سوچنا ہے. تو ہم بالکل اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالیں گے اس عمل میں. سلمان اکرم راجہ صاحب، آج جو وزیر دفاع نے ایوان میں خطاب کیا ہے، اس نے کہا کہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس سے آپ کیا کہیں گے، اور اس واقعے کا ذمہ دار کن کو ٹھہرائیں گے آپ؟ کون اس واقعے کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، جو وزیر دفاع صاحب نے بات کی وہ افسوسناک ہے. ہماری یہی گزارش ہے کہ اس سانحے کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. کوئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایسی بات نہیں کر رہے. میری یہی آپ کے سامنے گزارش ہے کہ ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے یقیناً بہت سے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے. ان اکاؤنٹس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس غم کے موقع پہ اس غم سے ہمیں دور لے کر جائے. لیکن جو جائز بات ہے، جو عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا ہے، جو مصنوعی ایک نظام قائم کیا گیا ہے جو بدامنی پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ بات تو کی جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق ہے اس سانحے سے، اس صورتحال سے. بلوچستان میں کیوں منافرت ہے؟ بلوچستان میں کیا کوئی الیکشن پچھلے 50 60 70 سال میں ٹھیک ہوا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ وہاں الیکشن ہوتے رہے ہیں، وہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو موقع دیا جاتا رہا ہے؟ نہیں. جب وہاں کے عوام کو پسپا رکھا گیا ہے، وہاں کے عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں اگر بے چینی ہے. لیکن دیکھیں، یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ تو ایک سوچی سمجھی دہشت گردی ہے. اس کے حوالے سے تو ہم بالکل واضح ہیں کہ دہشت گردی وہ ملک کے اندر اس کے سہولت کار ہوں یا ملک کے باہر ہوں، ہم سب نے ایک قوم بن کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. راجہ صاحب، یہ بتائیے گا، بی بی سی نے اس واقعے میں جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کی جو فگرز ہمارے ساتھ ایگزیکٹ بتائے